قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ المؤمنون ہے، اس کی آیت نمبر 1 اور 2، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے ہیں، ایمان والے سارے فلاح پا گئے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کیوں؟ کیونکہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نماز یا تسی تو پڑھ دو، بولو تو صحیح، اور جو نہیں پڑھتا وہ نہ بولے۔ ہم تو مسجد میں بیٹھے ہیں الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے فلاح پا گئے، کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ نماز بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس اہل بیت میں سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، کیا رشتہ ہے جی؟ چچیرے بھائی ہوئے نا حضور کے چچیرے بھائی، یعنی اہل بیت میں سے ہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ یہ عبداللہ بن عباس کو قرآن مجید کا عالم بنا، قرآن مجید کا میرے نبی دعا فرمائے تو دعا قبول نہ ہو؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اور جب آپ تفسیر اٹھاتے ہیں نا قرآن مجید کی، تو سب سے پرانی اور معتبر ترین تفسیر آپ کسی سے پوچھیں کہ جی کون سی ہے، کسی صحابی کی لکھی ہوئی، وہ کہے گا کہ جی حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر اٹھا، تفسیر ابن عباس ملتی ہے، آپ بھی مارکیٹ سے کہیں سے بھی نہیں مل جاتی۔ کون سی تفسیر ہے جی ان کی؟ تفسیر ابن عباس کتاب کا نام ہے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول۔ کون ہے جی؟ صحابی رسول ہے۔ صحابی رسول نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی، اور صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفسیر ابن عباس کے اندر صفحہ نمبر 212 پہ آپ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، صفحہ نمبر تفسیر ابن عباس کا 212، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر کوئی رفع یدین نہیں ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے تحت، نماز کا جو خشوع و خضوع ہے، اس کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر رفع یدین وہ بس پورے نماز میں پوری نماز میں کوئی رفع یدین ہے ہی نہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ صحابی رسول۔ کون فرما رہا ہے جی؟ صحابی رسول فرما رہا ہے۔ اگلی، یہ تو صحابی رسول کی بات ہوئی، اگلی تفسیر جو ہے وہ تابعی کی ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 2 الذین هم فی صلاتہم خاشعون کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اسی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں خاشعون الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی تکبیرات الاولی۔ حضرت امام حسن بصری تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر کوئی رفع یدین نہیں ہے، کوئی رفع یدین نہیں ہے۔ پہلا قول کس کا تھا جی؟ صحابی رسول کا۔ دوسرا قول کس کا ہے؟ تابعی کا۔ دوسرا قول جی تابعی کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اور حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر رفع یدین کوئی رفع یدین نہیں۔ جب آپ یہ آیت مبارکہ کسی غیر مقلد کے سامنے پیش کریں گے تو وہ جواب میں آپ کو قرآن مجید کی آیت پیش کرے گا جی تھوڑے کول رفع یدین نو ترک کرنے دی اگر قرآن مجید تو دلیل ہے تو دلیل ساڑھے کول بھی ہے، وہ دلیل بھی میں تھوڑا سنانا، جو دلیل وہ آپ کو سنائے گا میں وہ بھی سناتا ہوں۔ جب آپ یہ آیت مبارکہ سورہ مومنون کی یہ پہلی 2 آیت مبارکہ اس کے سامنے رکھیں گے کہ جی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے اندر رفع یدین جائز نہیں ہے، تو وہ آپ کو دلیل کے طور پہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 پیش کرے گا۔ اہل حدیث جو ہیں، غیر مقلدین جو ہیں، سورہ نمبر الاعراف کی آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ دلیل ہے ان کی، غیر مقلدین کی۔ کن کی دلیل ہے؟ ہم وہ نہیں ہے کہ جی صرف اپنی سنا کے تو بھاگ جائیں، ہم ان کی بھی سناتے ہیں کہ جی وہ کیا سناتے ہیں وہ بھی سن لو۔
دونوں ہم سے سنو اور فیصلہ اپنے ایمان سے کر لو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 31 یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اس عند کل مسجد کے اندر مسجد سے مراد صلاۃ ہے. مسجد سے مراد صلاۃ ہے. یعنی آیت کس طرح بنے گی؟ خذوا زینتکم عند کل صلاۃ، عند کل صلاۃ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں. آپ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رفع یدین ہے. اس کا معنی وہ اس سے رفع یدین اخذ کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت سے کیا اخذ کرتے ہیں؟ رفع یدین اخذ کرتے ہیں. آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خذوا رفع الیدین کل صلاۃ، خذوا رفع الیدین کل صلاۃ. حضرت عبداللہ بن عمر اس آیت مبارکہ کے تناظر میں فرماتے ہیں. ترجمہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو رفع یدین کیا کرو. رفع یدین پہلی آیت مبارکہ جو ہم نے دلیل دی اس کے اندر تھا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر رفع یدین نہیں ہے. دوسری دلیل جو ان کی ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ نماز کے اندر رفع یدین کیا کرو. نماز میں رفع یدین یہ ان کی دلیل ہے. وہ آپ کو جب آغاز کریں گے تو یہ سامنے رکھیں گے. اے دیکھ قرآن مجید ہی نہیں لکھا، یہ تفسیر کی دی ہے، صحابی رسول دی. صحابی رسول معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹ مار رہے ہیں، وہ غلط بیانی کرتے ہیں. نہیں، صحابی رسول کا فرمان حق ہے، ان کا قول بھی حق ہے. انہوں نے جو بات کی بالکل برحق 100% ہے، لیکن جھوٹ جو دلیل دے رہا ہے نا وہ جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ کون بول رہا ہے جی؟ دلیل دینے والا. جو غیر مقلد اس آیت مبارکہ کو دلیل بنائے وہ جھوٹا ہے. کیوں جھوٹا ہے؟ اگر آپ عربی گرامر کے اندر غور و خوض کریں، تھوڑا سا سوجھ بوجھ اگر رکھتے ہیں، تو پہلی آیت مبارکہ جو میں نے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 2 الذین هم فی صلاتہم. لفظ ہے فی. کیا لفظ ہے جی؟ فی اندر کو کہتے ہیں. فی کس کو کہتے ہیں؟ اندر کو. آپ مسجد میں ہیں، مسجد کے اندر ہے. اگر چیز اندر نہ ہو، کسی کے پاس ہو تو کہتے ہیں اندہ. کیا کہتے ہیں؟ اندہ. اگلی آیت مبارکہ جو اہل حدیث اپنی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند. لفظ کیا ہے؟ عند. حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں عند، اور حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں عند، اور حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں فی. آپ فرماتے ہیں نماز میں رفع یدین نہیں ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نماز میں رفع یدین ہے. ترجمہ غلط کیا ہے. اندہ پاس کو کہتے ہیں، اندر کو نہیں کہتے. اندہ کس کو کہتے ہیں؟ پاس کو. اندر کو کہتے ہیں فی. اگر یہاں اندہ کی جگہ فی ہوتا تو پھر یہ اہل حدیث کی دلیل ہے. پھر یہ اہل حدیث کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھو رفع یدین ثابت ہے. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی. مسجد کے اندر جی ڈھول بجانا جائز ہے؟ نہیں. ہوں بھی اگلی صاف والے بولے پیچھے والے نو شک ہے. رات لگتا ہے شادی تے بیٹھے رہے، رات ڈھول نہیں بجتا رہا. بجتا رہا نا جی. مسجد کے اندر ڈھول بجانا جائز نہیں ہے. تو مسجد کے باہر کھلو گے تو ساری رات بجایا تسی. کسی نے کیا غلط ہے؟ کسی نے نہیں نہ کیا. وہ تو میں کہہ رہا نا غلط ہے. ٹھیک ہے. مسجد میں بندہ ناپاک ہو تو مسجد میں آ سکتا ہے؟ مسجد کے پاس سے تو گزر سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا. یہ باہر گلی ہے، مسجد کے پاس ہے، لیکن آپ وہاں سے گزر سکتے ہیں، مسجد کے اندر آ نہیں سکتے. ڈھول مسجد کے باہر آپ کھڑے ہو کے بجاتے رہے. آپ کا ایمان کہتا تھا کہ جی نہیں اندر نہیں بجا سکتے. واللہ علیہ جس طرح اندر نہیں بجا سکتے اس طرح باہر بھی نہیں بجا سکتے. وہ باہر بھی جائز نہیں ہے. 12 بجے تک میں بیٹھا رہا ہوں، ڈھول بجا بجا کے میرے سر میں درد ہے، رات گولی کھا کے سویا ہوں. میں نے کہا کوئی اللہ کا بندہ، اور جب مسجد کے اندر چندے کے لیے اعلان ہوا تو تمہیں تکلیف ہوئی
کہ جی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کے آرام میں خلل آتا ہے، حکومت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو جب کنجر خانہ ڈھول بجائے تو کسی کو ہوئی ہے تکلیف؟ جی تلوی مسجد پہ درخواست دینے والے اب جا کے ڈھول والے پہ دے نا درخواست. اب کہے کہ جی لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے، آدھی رات کو اگر 10 بجے 11 بجے 12 بجے میں سپیکر کھول کے کھڑا ہو جاؤں، تنگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بالکل تنگ ہوں گے نا تنگ. تو اگر آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے بندہ ڈھول بجا رہا ہو تو تنگ نہیں ہوتے؟ ہوتا ہے کوئی تنگ؟ کوئی تنگی نہیں ہے. نہیں جی انہیں کا کام ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مسجد کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا، اور باقی کسی حقیر سے حقیر بندے کی بھی گھر کے اندر تقریب ہونا، بندہ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، نہیں جی وارث پیچھے رہے، وارث نہیں چھوڑ، مخالفت بن جائے گی. مسجد کا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، جو مرضی چکر چودھری اٹھ کے درخواست دے دے، جو مرضی آ کے سپیکر بند کرا دے، جو مرضی بیٹھ کے باہر بات کرے، یعنی سپیکر نہیں چلنا چاہیے. تو مسجد میں حکم ہو رہا ہے اور مسجد کے باہر حکم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر ہے فی، نماز میں رفع یدین نہیں ہے، نماز میں رفع یدین نہیں ہے. اور دوسری آیت مبارکہ جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں اس کے اندر ہے عندہ. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ نماز کے اندر رفع یدین کرو. یہ وہ ترجمہ کرتے ہیں نماز کے اندر رفع یدین کرو، حالانکہ عندہ باہر کو کہتے ہیں، اندر کو نہیں کہتے. مطلب یہ ہے، حقیقی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز شروع کرو تو رفع یدین کرو. نماز شروع کرو تو رفع یدین، تو ہم کرتے نہیں ہیں. جب نماز شروع کرتے ہیں رفع یدین کرتے ہیں نا، کرتے ہیں نا. وہ نماز میں نہیں ہے، نماز کے پاس ہے. عندہ پاس کو کہتے ہیں، وہ نماز کے پاس ہے. اس کے بعد اگر رفع یدین کریں گے تو وہ اس کے اندر شمار ہوگا. تو یہ جو دلیل حضرت عبداللہ بن عمر کی پیش کرتے ہیں اہل حدیث، ہمارے غیر مقلدین جو ہیں، یہ دلیل بھی ہماری ہے، ان کی یہ ان کی دلیل ہی نہیں، یہ بھی دلیل ہماری ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی جو تفسیر ہے وہ بھی دلیل ہے، وہ بھی دلیل جی. اگر بات سمجھ نہ آئے تو آپ کہہ سکتے ہیں میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. یہ دونوں دلیلیں ہماری ہیں. وہ ترجمہ غلط کر کے تو گمراہ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ دیکھو قرآن مجید کے اندر لکھا ہے.